السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم چرچا کریں گے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں، یعنی ان کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی۔ آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خباب بھی رضی اللہ عنہ انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائی۔ لوہے کی ذرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکلیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت عہد سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا تھی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب پر رحم فرمائے۔ اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ یہ واقعہ تھا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس سے سبق حاصل ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کسی اور صحابہ کا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس باکس میں لکھ کر بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔